کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے. ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے اور میں نے یہ نہیں کرنا. پرابلم کہاں پہ ہے کہ ایک کہ میں نے کیسے کرنا ہے اور میں نے کیوں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ دو سوالات ہیں which has to be asked کہ بھائی میں اب کیسے کروں. جب دیکھیں نا ہر کوئی بندہ آپ سے کہے گا جی خوش رہا کریں, ٹھیک ہے, سچ بولا کریں, ایکسرسائز کیا کریں, جنک فوڈ نہ کھایا کریں, بڑوں کا ادب کریں, ڈیڈیکیشن کریں, ہارڈ ورک کریں, ڈسپلن کریں. بھائی کیوں کریں؟ اب کیونکہ یہ کیوں کے سوال کا جواب نہیں پتہ تو کوئی کر بھی نہیں رہا. یا اس سے بھی جو زیادہ پرٹیننٹ ہے کہ اس کی مشق کیا ہے, کیسے کروں. ٹھیک ہے نا. آپ کو میں کہوں جی آپ کو لاہور کا یا پاکستان کا نمبر 1 وکیل بننا چاہیے, بڑے موٹیویٹیڈ ہو کے آپ پھر رہے ہیں جی زبردست. اب میں نے آپ کو یہ بتایا ہی نہیں کہ یہ ہوگا کیسے. تو جتنی بھی ابھی تک مشقت ہو رہی ہے یا تربیت ہو رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے صرف کہ بھئی کہنے سے سننے سے معاملات زندگی کے. اس کی نا بڑی ایک زبردست مجھے زندگی میں ایک مثال ملی ہے جو میں اکثر دیتا ہوں. وہ ایک بیوروکریٹ تھے, وہ ریٹائرڈ ہوئے نا, تو ان کو شوگر تھی نا, تو وہ گھر بیٹھے نا شام کو رات کو ساری فریج میں میٹھی اور اچھی چیزیں میٹھی چیزیں کھا لیتے. اب وہ بیمار زیادہ ہونا شروع ہو گئے. تو ان کے بچے تھے 2-3 سمجھدار. انہوں نے کہا ابا جی آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یار یہ میں تو مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا تو میں کھا لیتا ہوں. خیر مہینے بعد وہ ایک دن فینٹ ہو گئے, ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گئے, شوگر شوٹ کر دی. انہوں نے کہا جی کہ جی ابا جی نے اب کھائی نا آپ کی شوگر, تو یہ ابا جی از اے گون کیس. دے کیم بیک, دے ٹیل ابا جی پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں بیٹا. پھر 3 دن بعد دوائی کھا کے سیٹ ہوئے, انہوں نے پھر کھا لی. اچھا انہوں نے سوچا یار یہ کیا کریں ابا جی. انہوں نے کہا یار ایک آئیڈیا ہے, ہم نا پوری فیملی کا ڈنر رکھتے ہیں اور ساری فیملی جب آ کے ان کو کہے گی نا کہ اب آپ نے نہیں کھانی تو یہ مان جائیں گے. خیر انہوں نے 60 بندے اکٹھے کیے. صاحب نے آ کے نا جو چھوٹے تھے ان سے انہوں نے پاؤں پکڑے. انہوں نے کہا انکل پلیز آپ نے یہ میٹھا نہیں کھانا. انہوں نے کہا آپ تو میرے بچے ہیں, آپ میرے گھر آ گئے ہیں, بس بات ختم ہو گئی. اسی رات انکل نے فریج پھر خالی کر دی. تو یہ دنیا ٹھیک اس لیے نہیں ہو رہی کہ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا. کہنے سننے سے دنیا ٹھیک ہونی ہوتی نا, یہ کب سے معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ جو مشین ہے نا جس کو ہم ہیومن بینگ اینڈ دس باڈی, اٹ ہیز ٹو بی ٹرینڈ, اٹ ہیز ٹو کوئی ہم میں سے کہہ سکتا ہے کہ جی ابھی ان میں اسن بھائی کو یہ بڑی اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں, یہ جا کے شعیب اختر جیسے ہیں اس طرح کے بولر کو کھیلیں. یہ جائیں گے کھیلیں گے نہیں, یہ پھر اسٹیجر پہ واپس آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ مشقت نہیں کی جس کی بیسس پہ یہ اس مقام پہ پہنچتے کہ یہ وہاں پہ یہ رسپونڈ کرتے. تو یہ جو ٹریننگ ہے نا یہ بچپن سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ بچے کو ڈسپلن کا کہیں نا, کر کے بھی دکھائیں اور دیکھیں کہ وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو یہ جو سارا میں اگین کہوں گا نا کہ اچھی اچھی باتیں کہنے پہ جو اتفاق کیا ہوا ہے, اس وجہ سے معاملات حل نہیں ہو رہے. اور کوئی بھی جو پروڈکٹ ہے, کوئی بھی, جس طرح میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی مثال دی تھی کہ ہر چیز کا ایک مینول ہے. ابھی میں نے گاڑی کا دیکھا تو اس کا اونرز مینول پڑا ہوا تھا, تو اس پہ بڑی انٹرسٹنگ چیز لکھی تھی کہ کیپ دس ود یو ایٹ آل دی ٹائمس. کہ مینول ہے نا, گاڑی بنانے والے نے کہا کہ اگر یہ لائٹ آئے گی تو یہ کرنا ہے آپ نے, اگر یہ چیز فیول کم ہوگا اپنا موبائل تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے, اگر اوور ہیٹ ہو جائے گی تو یہ کرنا ہے. تو یہ جو مشین کیسے چلنی ہے, یہ اس کا طریقہ صرف قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بندے نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اس سے مسئلہ کیا ہے کہ آج کے دن میں لوگوں نے کہا ہوا, مطلب ہم نے سوچا یہ کہ یار ٹھیک ہے یہ تو قرآن پاک تو ایک ثواب کی ایک کتاب ہے کہ ہم پڑھیں گے ہمیں بس ثواب ملے گا. بٹ یہ جو شریعت ہے, دس از ٹیلنگ واٹ, دس از ٹیلنگ یو دی وے آف لائف, دیٹ دس یو ہیو ٹو ڈو اینڈ دس یو نیڈ ناٹ ٹو ڈو. اب اچھا اس سے آگے اب اس کو لے کے چلتے ہیں کہ یہ سارا مسئلہ وہاں پہ ہو گیا کہ ہمیں پہلی بات تو یہ بتایا ہی نہیں گیا صحیح طریقے سے کہ یہ وے آف لائف ہے. اس طرح سے جو انڈیویجولز تیار ہوئے ہیں نا جی, وہ انہوں نے ہی ریمارکیبل کام کیے ہیں دنیا میں. یہ ساری کی ساری جو ایٹریبیوٹس ہیں
یہ انکلکیٹ ہو جائیں بچے میں تو یہ شروع سے ہی بتایا گیا اس کو. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. میں نے اپنے بچے کے ساتھ جو کیا کہ جب میرا بچہ 4:30 بجے اٹھ کے میرے ساتھ مسجد میں جا رہا ہے تو پہلی چیز وہ کیا سیکھ رہا ہے؟ وہ یہ سیکھ رہا ہے کہ رات کو جلدی سونا ہے, صبح اٹھنا ہے اور اپنے نفس کو مارنا ہے. ٹھیک ہے. اب جب میں اس کو کل کلاں کو 7 بجے کسی کام کے لیے اٹھا کے بھیجوں گا تو وہ اٹھ جائے گا, وہ کہے گا میرے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. پھر آپ لوگوں نے کہا کہ کنسسٹنسی چاہیے. کنسسٹنسی وہ سیکھ رہا ہے کہ یار نہیں, ابھی میں نے فجر کے لیے گیا ہوں, پھر میں ظہر کے لیے گیا ہوں, پھر میں عصر کے لیے گیا ہوں. ٹھیک ہو گئی. پھر کیا ہے, پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. یہ پھر اگین اس کو ایک پریکٹس کی مشق دی جا رہی ہے کہ یہ آپ نے پریکٹس اس طرح کرنی ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دیکھیں جو اس ٹائم جنگ ہے نا, وہ جنگ چل رہی ہے دنیا کے ڈیزائن میں, دیٹ از بیسڈ آن ہارڈ شپ. مشقت کی جگہ ہے دنیا, مشکل جگہ ہے. اور سارے کی سارا فلسفہ لوگوں کو دیا گیا کہ آپ کس طرح پلیئر اپنے آپ کو کر سکتے ہیں, یا آرام کس طرح آپ لے سکتے ہیں. کہ گاڑیاں ٹچ بٹن کے حساب سے چلیں گی, آپ بٹن دبائیں گے اے سی چل پڑے گا, آپ بٹن دبائیں گے دروازہ کھل جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. سو ہارڈ شپ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ فاؤنڈیشن جو اس ٹائم ہے سوسائٹی کی, اس میں سے نکلتا جا رہا ہے. ہر بندہ کیوں کام کر رہا ہے جی, میں اور مزید آرام کرنا چاہتا ہوں. اب ڈیزائن میں آرام ہے ہی نہیں. ڈیزائن میں کیا ہے؟ ڈیزائن میں یہ ہے کہ آپ مشقت کریں گے, آپ 44 ڈگری میں جا کے اپنی وکالت کریں گے, یا اگر آپ کرکٹر ہیں تو آپ اپنی پریکٹس کریں گے. پھر جب آپ جم میں جو باڈی بلڈر جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر ایک خاص ایفرٹ تک زور نہ لگائے باڈی بلڈر تو اس کا وہ مسل نہیں بن سکتا. وہ جا کے چل کر کے آئے یار یہ زندگی تو چل ہے, تو چل ہو رہا ہے اور مسائل حل نہیں ہو رہے. تو اسی کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتے ہیں کہ اب پھر کیا ہے کہ آج کے دن میں سب سے بڑی پرابلمز 2 ہیں انسانوں کی. 2 پرابلمز ہیں, یا ایک ہے فیئر جس کو آپ خوف بولتے ہیں, اور ایک ہے پریشانی جس کو آپ انزائٹی بولتے ہیں. اگر آپ انویریبلی چاہے کسی بلینئرز کے ساتھ بیٹھ جائیں, کسی ایوریج بندے کے ساتھ بیٹھ جائیں, تو وہ کسی نہ کسی, اب آپ دیکھیں نا بات کریں گی معیشت بڑی خراب ہے جی, ڈالر آج اوپر چلا گیا ہے, چائنا یہ کر دیا ہے, یو ایس اے نے یہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. میری نوکری پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی. خوف, کہیں خدا نہ خواستہ جو 40-45 سے اوپر کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر اس خوف میں ہے کہ مجھے کہیں میں مر نہ جاؤں, کہیں مجھے کچھ. اب یہ ڈیزائن میں ہے. پھر اگین وہی بات کہ موت کیا ہے, یہ ڈیزائن کا حصہ ہے. 117 ارب لوگ دنیا میں آئے ہیں اور کسی نے آ کے یہ انکار نہیں کیا کہ میں نے نہیں مرنا. اب ونس یو نو اٹ یو ہیو این اپروپریٹ رسپانس ٹو اٹ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر ٹائم موت کا ہی تذکرہ کریں یا ہم موت سے ڈرنا شروع کر دیں. نہیں, بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اٹ از پارٹ اینڈ پارسل. اور ڈیزائن میں پھر آپ نے مشقت بھی سمجھ لی, ڈیزائن میں آپ نے ہارڈ شپ بھی سمجھ لی کہ مشکل جگہ ہے. تو اس سے کیا ہوگا, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہوگا کہ آپ کا رسپانس بہتر ہو جاتا ہے. آپ کو ایک پکچر نظر آ جاتی ہے پوری کہ یار یہ دنیا ایک اس طرح کی جگہ ہے جس میں یہ حالات آتے ہیں. دیکھیں اگر ہم اندھوں کے ہاسپٹل چلے جائیں, اب وہاں پہ اندھے بیٹھے ہوئے ہیں, اب اندھے وہ تو ہمیں کہیں گے یار ہماری تو کوئی زندگی نہیں ہے, اور ہم کہیں گے یار ان کی واقعی کوئی زندگی نہیں. تو اب کیا ہے, بیسیکلی ہم ڈیزائن کو نہیں سمجھ رہے کہ ڈیزائن میں کیا ہے کہ اسپیشل لوگ ہوں گے. آٹزم کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں, غریب. آپ نے دیکھے غربت ایسے ہی ہے دنیا میں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس صاف پانی پینے کے لیے نہیں. اور ایک طرف اگر آپ دیکھیں یہ کنگز ہیں یا جو پولیٹیشین ہیں یا ٹائکونز ہیں بزنس کے, ان کے پاس وہ ریسورسز ہیں, بندہ حیران ہو جاتا ہے. تو یہ بات ساری آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ جب آپ 500-600 صفحوں کی قرآن کی جو کتاب ہے جو آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو یہ ڈیزائن سمجھ آ جائے گا, آپ کا رسپانس اپروپریٹ ہو جائے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار اچھا اب یہ جو میرے ساتھ میری نوکری چلی گئی ہے, اب اس کا یہ رسپانس ہے. اب میں نے جو 6 مہینے کام کیا ہے مجھے اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ملی, اس کا یہ رسپانس ہے. خدا نہ خواستہ کسی کے والدین فوت ہو جائیں تو اب اس کا یہ رسپانس ہے. ملک میں جنگ لگ گئی ہے تو اس کا یہ رسپانس ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں ہوگا کہ مسائل ختم ہو جائیں گے. مسائل کو کس طرح ڈیل کرنا ہے, آپ ایک طاقتور کموڈیٹی یا پروڈکٹ بنیں گے اینڈ یو ول نیویگیٹ تھرو اٹ.
So this is where we lacked, this is where this society lacked, this is where the whole world lacked. ساری کی ساری مشقت اسباب پہ اور اسکل پہ لگ گئی. آئی ایم ناٹ سیئنگ ون شوڈ ناٹ اسپینڈ ہز whole abilities to this, but one has to understand کہ بھائی اس کے پیرالل بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پہ میں نے مشقت کر کے اپنا جو رسپانس ہے، میرے جو کیمیکلز ہیں باڈی میں، یا میرے کس طرح سے جو ہے وہ میں فنکشن کرتا ہوں. دیکھیں نا لوگ کیا کوشش کر رہے ہیں، لوگ ڈیلوژن کے تھرو نا سارا معاملہ چلانا چاہ رہے ہیں. یہ جو دیکھیں نا ساری رات لوگ دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے، انسٹاگرام اور پب جی کھیلتے ہیں، یا یہ خدا نخواستہ یہ کہتے ہیں کہ اب ڈرگس کی بہت زیادہ کنزمپشن ہے ینگ پاپولیشن میں بھی. وہ کیا ہوتے ہیں، وہ غم غلط کر رہے ہیں، ڈیلوڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. پلیئر سیکر ہے. ہیپینس اور چیز ہے، پلیئر اور چیز ہے، ہیپینس اور چیز ہے. یہ پلیئر ہے کہ وہ فون دیکھ رہے ہیں، کہیں باہر گھومنے چلے گئے ہیں، ایک جگہ سے نکلے دوسری جگہ گئے، اپنے آپ کو ڈیلوڈ کر رہے ہیں کہ یار میں اس ہارڈ شپ کو میں فیس نہیں کر سکتا. ڈیزائن کو سمجھیں، ہارڈ شپ ڈیزائن میں ہے. کسی کی دنیا کے آپ بندے کو دیکھ لیں کہ وہ ہارڈ شپ، اور جتنے بھی پھر بلینر اگر آپ دیکھیں نا جو بنے ہیں وہ زیادہ تر سیلف میڈ ہیں. اب اگر ساری کی ساری دولت اسباب پہ کام لگائیں اور آپ دولت بچوں کے لیے اکٹھی کر رہے ہیں، وہ آگے نہیں جائیں گے اور نہ کوئی گئے ہیں. کیوں؟ آپ دیکھیں جتنے ملٹی بلینئر لوگ ہیں وہ ساری اپنے چیریٹی کر دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یار اگر بچوں کو دے دیا تو یہ بچے خراب ہو جائیں گے. تو ہم کیا بیسیکلی کر رہے ہیں، اسٹریس کیا کر رہے ہیں کہ بھائی ایک ایسی پروڈکٹ تیار ہو. اگر آپ یو وانٹ ٹو بی اے نمبر 1 لائر، یو وانٹ ٹو بی اے نمبر 1 ایسٹروناٹ، یو ہیو ٹو بی، یو وانٹ ٹو بی نمبر 1 انجینئر، آپ کو نمبر 1 ہونا چاہیے. اس کی مشقت کرنا لازمی ہے. دولت بہت زیادہ کمانا لازمی ہے، لیکن دولت کو آپ نے ضرورت کے درجے میں رکھنا. جب آپ اس کو دل میں ڈالیں گے نا تو یہ بائی پروڈکٹ کے طور پہ نہیں آئے گی، آپ ناکام ہو جائیں گے. ساری گیم ہی یہیں پہ ہے کہ ایک پروڈکٹ ایسی تیار کرنی ہے کہ جس کو آپ جنگ میں کھڑا کر دیں تو وہ جنگ میں زبردست ہے، جس کو آپ کسی محاذ پہ کھڑا کر دیں تو وہ وہاں پہ بھی زبردست ہے. تو یہ جو ہے نا، اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا پہلے بھی کہ یہ جب تک نہیں ہوگا، جتنے اور ایٹریبیوٹس آپ بڑے لوگوں کے دیکھیں وہ یہی ہوں گے جو ہم نے ابھی طے کیے ہیں کہ بڑے ہارڈ ورکنگ ہیں، کمیٹیڈ ہیں، آنیسٹ ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ڈسپلنڈ ہیں. لیکن وہ ایک خاص طریقے سے ان کو ٹرین کیا گیا. اور دنیا میں تھوڑے ہیں یہ لوگ، تھوڑے بھی نہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ فاؤنڈیشن نہیں ہے. میرا بچہ گھر میں اس کو یہ ٹریننگ ملے کہ یو ہیو ٹو بی ڈسپلنڈ، اور اس کو کر کے دکھایا جائے. پھر وہ اسکول میں جائے، اس کو وہاں پہ بھی یہی ساری کی ساری جو ہے وہ ملے ٹریننگ. پھر وہ کہیں اسپورٹس کی کلاس لینے جا رہا ہے، اس کو لگے یہ تو ٹھیک ہے. اب وہ جہاں بھی جا رہا ہے وہ اس کو کہا جا رہا ہے تیرے پاس بڑی گاڑی ہو تو بڑا آدمی ہے، تیرے پاس اتنے مکان ہو تو بڑا آدمی ہے، تیرا اتنا بینک بیلنس ہو تو بڑا آدمی ہے. نہیں ہے. تو جس کے پاس تو پہلے دن اس کے باپ سے اتنا دولت آ گئی تو کیا وہ بڑا آدمی بن گیا؟ تو یہ جو ہے نا جی، اس پہ فوکس کریں. اس کے فوکس کرنے کے آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو دنیا کی ہے نا 70 80 90 100 سال کی زندگی، اس میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس پہ مصائب نہیں آئے. ان مصائب سے نیویگیٹ کرنے کا طریقہ صرف یہاں موجود ہے. اور کیونکہ اس پہ طریقے پہ لوگ نہیں چل رہے تو آپ کہتے ہیں نا کہ معیشت خراب ہے. معیشت نہیں خراب، جو کلیکٹیو فیبرک ہے آف دی سوسائٹی، پیپل آر ناٹ ڈوئنگ وٹ دے آر ٹو ڈو. وہ سارے وہ کر رہے ہیں کہ جو بڑا ہی سیلف سینٹرک ہے. میں لگا ہوں، میں اپنی دھن میں لگا ہوں، مجھے کوئی گائیڈ ہی نہیں کر رہا کہ بھائی آپ نے یہ ویلیو ایڈیشن سوسائٹی کے لیے کرنی ہے. آپ دیکھیں نا جتنی بھی دنیا میں ترقی ہوئی ہے، اگر جن لوگوں نے مشقت کی، اپنا یعنی کہ نفس پہ مارا اور اتنی انوینشنز کی، اگر وہ نہ کرتے تو ہم کہاں کھڑے تھے؟ اینٹی بائیوٹکس جس نے بنائی، میں کہا کرتا ہوں ایئر کنڈیشنر. یا اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ایروپلین جہاز اڑتا ہے، اس کے کتنے بندے مرے جہاز اڑانے کی کوشش میں. وہ سوچتے بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے،
تو آج ہم وہاں یہ اس کو بولتے ہیں عمرانیات کہ جہاں ہم آئے ہیں وی ہیو اے سوشل رسپانسبلٹی ٹو ڈو گڈ اینڈ فرسٹ فوکس کس پہ کریں؟ اپنی ذات پہ کریں. پہلے یہ مشقت نہ کریں کہ یہ میرا کلیگ ہے، پہلے یہ ٹھیک ہوگا تو میں ٹھیک ہوں گا. ابھی یہ بھی بڑی پرابلم ہے کہ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں میں آپ کو ایز این آڈینس کے طور پہ سوچ رہا ہوں کہ یہ سارے ٹھیک ہو جائے نا تو زبردست. یہ ساری بات میرے لیے ہے. جب اور دیکھیں اور انسان کیا ماحول سے اتنا اثر لیتا ہے نا، اگر آپ کو کوئی کہے گا نا کہ جی آپ پیلے لگ رہے ہیں اور 5 بندے آپ کو دن میں کہیں اور شام کو گھر والے بھی کہیں آپ چاہے نہ لگ رہے ہوں، آپ اس کا اثر لے جائیں گے. اور جو ابھی اس وجہ سے آپ کسی سے کہیں نا چائنا کروا رہا ہے، جی امریکہ کروا رہا ہے، جی سب اچھا جی یہ ڈالر جو ہے نا یہ اس سے ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے وہ لوگ اثر لے گئے ہیں. اب ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ اتنے بلین ڈالرز کی پاکستان نے ڈیل کر لیا، اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی. اتنے ارب ڈالر کی مائنز بلوچستان سے نکل آئیں گی اور پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے؟ کبھی نہیں ہوئیں گے، 1000 سال بھی نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ سسٹم جو گورننس کا سٹرکچرڈ ہے وہ ان اصولوں پہ نہیں ہے جن پہ ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ سادہ اصول ہے نا کہ قابل لوگ ہوں گے، ایماندار لوگ ہوں گے. اب آپ سارے جتنے بھی گورننس ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کا ہم نے تو زندگیاں دیکھی ہیں نا جی، وہ کیا ہے وہ سارا دن بزنس کرتے ہیں اپنا اور لیفٹ اوور ٹائم میں تھوڑا بہت پبلک ویلفیئر کا کام کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ جتنا پیسہ آئے گا اس کو لینے کے لیے آلریڈی لوگ تیار بیٹھے ہیں. میں نے 22 سال یہ گورنمنٹ پبلک افیئرز میں کام کیا ہے. حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. حالات ٹھیک ہوں گے کہ جب میرے انڈیویجول معاملات ٹھیک، میں یہ جن باتوں پہ کہہ رہا ہوں کہ میں چلوں گا تو میرے حالات سب سے پہلے ٹھیک ہو جائیں گے. سیم از دی کیس میرا دفتر میں اگر اس طرح کے لوگ ہیں جو سکلڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو پتہ ہے کہ کس سچویشن میں کیا کرنا ہے. دیکھیں جتنے زیادہ جینیسز لوگ ہیں نا وہ زندگی میں اتنے کامیاب نہیں ہوئے. جینیس ہونا کافی نہیں، اپروپریٹلی رسپانس کرنا، ایک ٹرینڈ انوائرمنٹ سے نکل کے پھر جو ہے نا انسان آگے جاتا ہے. تو یہ بات جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے سے بار بار کرتا ہوں کیونکہ آئی ٹرولی بلیو وی لیگڈ آور ایجوکیشنل سسٹم لیگڈ ان دس دیٹ دے آر پروڈیوسنگ پیپل اور پھر انفارچونیٹ آپ گوگل کریں انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا، پاکستان سمیت سارے ڈگری ہولڈرز اور جابز کر رہے ہیں. پیزا بیچ رہے ہیں، صفائیاں کر رہے ہیں، رات کو نائٹ ڈیلیوریاں کر رہے ہیں کیونکہ جابز نہیں ہیں. جاب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سوسائٹی نے ایک سیل سینٹرک انہوں نے کہا جی یہ 2 چیزوں پہ بیس کرے گی، مٹیریلزم اور پلیئر. ریلیکس، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے. کسی سے پوچھے نا کیسی جاب ہے وہ کہتا ہے یار بڑی اچھی جاب ہے، کچھ نہیں کرنا پڑتا. کچھ نہیں کرنا پڑتا کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا جی، اس نے اس سوسائٹی کو برباد کیا ہے. جو بندہ اپنے تئیں ایک سکل لے کے مشقت کر رہا ہے وہ دنیا میں کامیاب ہے. آپ انویریبلی کسی سے اچھا اور پھر درجات میں ہیں. ایک مالی کو دیکھ لیں، آپ ایک گارڈ کو دیکھ لیں، ایک پلمبر کو دیکھ لیں، یا ایک ملٹی بلینر کو دیکھ لیں. وہ تو ڈیزائن میں ہے نا، وہ پلمبر ہے. تو ایک رابرٹ فراسٹ ایک تھے پوئٹ، ان کے کچھ اشعار بڑے زبردست ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو دنیا کے ڈیزائن میں ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی خوش ہے، کوئی غم میں ہے، کوئی عزت میں ہے، کوئی ذلت میں ہے. تو یہ کہا جی ایک تو یہ تو کریٹر کا ڈیزائن ہے، بٹ اس کے اندر سے ہی آپ نے جو ہے نا وہ نیویگیٹ کرنا ہے. تو ہوپ فلی کچھ نہ کچھ آپ کو جو آپ کا سوال تھا کہ یہ کامیاب کیسے ہونا ہے، کامیابی کا یہی طریقہ ہے. باقی یہ باتیں کامیاب ہونے کا کیا کیا ٹولز ہیں یا کیا کیا وہ محرکات ہیں وہ تو آپ نے بھی مجھے 1 بائی 1 گنا دی اور سب کو پتہ ہے. تو کرنے سے ہوگا. علم اپنی ایکسیلنس پہ چلا گیا ہے اور عمل 0 پہ چلا گیا. عمل پہ زندگی کی فاؤنڈیشن رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے.